Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. پڑھ کر علم عمل نہ کیا تو عالمیت کیسی؟ پڑھ کر علم عمل نہ کیا تو عالمیت کیسی؟ کر کے عمل قلب صاف نہ کیا تو قابلیت کیسی؟ قلب کو کیا صاف پر قلب سلیم نہ پایا تو صلاحیت کیسی؟ قلب کو کیا صاف پر قلب سلیم نہ پایا تو صلاحیت کیسی؟ پا نہ سکا پھر بھی خدا کو اصلیت کیسی؟ اللہ کی توفیق سے آج 24ویں ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آج کے اس پارے کا فیض ہمارے سینوں پہ کھول دے۔ یہ پارہ جس کے اندر مجھے 5 پوائنٹس ملے، 24ویں پارے میں 5 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا اور یہ پارہ دلوں کی نفرتیں دھو کر اس میں خوشیاں ڈالے گا۔ یہ پارہ دلوں کے دھوکہ دہیوں کو صاف کرے گا۔ یہ پارہ دلوں کی مہریں ختم کرے گا۔ یہ پارہ دلوں کے حجاب اتارے گا۔ آئیے آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 24ویں پارے کی ابتدا کرتے ہیں۔ پارہ نمبر ہے 24۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سب سے پہلے اس پارے کی بھی روز کی طرح ہم آیات نکالیں گے اور آیات کے اوپر نمبر مینشن کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے الہی اس پارے کا فیض ہمارے سینوں پر کھول دے اور ہمارے سینے کو شادہ کر دے۔ جب 5ویں پارے کا وزٹ کیا گیا تو ٹوٹل 5 پوائنٹ ایسے ملے جن میں اللہ تعالیٰ نے قلب کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے 24ویں پارے میں سورۃ زمر کے اندر آیت نمبر 45 ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ۔ کئی لوگوں کو اعتراض ہے کہ نہ اللہ کا ذکر بھی ہے۔ یہ مینشن کرے گی آیت نمبر 45 اور اس کی ہم تھوڑی سی ایکسپلینیشن کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ایسے لگتے ہیں جیسے بند ہو گئی ہیں اور وہ نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ کسی اور کا ذکر آ جائے تو پھر وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہم اس پوائنٹ کا نام رکھیں گے نفرت اور خوشی والا دل۔ ابھی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بہت سے دل ایسے ہیں جو صرف اللہ کے ذکر پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جب یہ ذکر حد سے زیادہ کیا جائے تو پھر اس پہ فتوے بھی آتے ہیں، پھر اللہ کے ذکر کو برا بھی کہتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک دعویٰ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے نور کہاں بنتا ہے۔ پھر بے شمار بغیر دلیل اور بغیر ثبوتوں کے، حتیٰ کہ ظاہری شریعت کا سہارا لے کر قلوب کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ اندر کی کہانی ہمارے پڑھے لکھے لوگ بیان نہیں کرتے
اور بلکہ اس کو کھولنا یہی عرفان ہے، اور اسی کے وہ انکاری ہیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے نہیں کہی، زمر کی آیت ہے، اور مجھے لگ رہا ہے ٹرانسمیشن بھی اختتامی مراحل میں ہے، اور اللہ بھی بات کر رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر میرے بندوں میں ایسے بندے بھی ہیں جو اکیلے اللہ کے ذکر کو پسند ہی نہیں کرتے، اور جب کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں نفرت آتی ہے۔ یہ کردار کسی اور زمین کا نہیں ہے، یہ کردار مریخ یا سورج کا نہیں ہے، یہ کردار اسی زمین کا ہے اور انہی دلوں کا ہے اور انہی انسانوں کا ہے کہ اللہ کے ذکر کا نام لیا جائے تو ان کی چہروں پر سلوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ میرے رب کا شکوہ ہے لوگوں سے، ہم اس کو لکھیں گے، اللہ کا شکوہ بندوں سے۔ یہ پوائنٹ ہم نے اخذ کیا، اللہ کا شکوہ بندوں سے۔ کون سا شکوہ؟ کہ بندوں کو میرا ذکر اچھا ہی نہیں لگتا، بلکہ ان کے دلوں میں نفرت آ جاتی ہے۔ ذرا نوٹ کریں، یہ بات رب کہہ رہا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وَحْدَهُ لَا وَاشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، تو ان کے دلوں میں نفرت آتی ہے۔ اب جوڑیے اپنے دلوں کو، کہیں آپ کو اللہ کے ذکر سے نفرت تو نہیں ہے۔ ہم زبان سے کہیں گے نہیں، لیکن اگر آپ کو کہا جائے مسلسل ذکر کرو، اس ذکر کو دل میں لے جاؤ، کھولو دل کے لطیفے، کھولو دل کی روحیں، اور ان روحوں سے پھر عرش معلیٰ تک پرواز کرو جو رب چاہتا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ میرے آقا کی اس وقت موجودہ جو امت ہے وہ باطن کی طرف آتی ہی نہیں ہے۔ جو تصوف کی بات کرے، جو روحانیت کی بات کرے، اس کے اوپر کفر کے فتوے لگا کر ملک در بدر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے اس وقت پاکستان کے حالات۔ بالخصوص میں یہ کہنا چاہوں گی، خدا کے لیے اس آیت کو کھولیں، اللہ کیا شکوہ کر رہا ہے۔ آگے ایک نئی سورت شروع ہوتی ہے، سورت مومن، آیت نمبر 4 ہے، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ اے نبی، مالداروں کا شہروں کے اندر چلنا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس پوائنٹ کا ہم رکھیں گے، دھوکے میں ڈالنے والا دل، دھوکے میں ڈالنے والا دل۔ جو دل اللہ کی طرف پرواز کرتا ہے ان دلوں کے پاس دنیا کی دولت جمع نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا میری نبی کی وراثتیں کیوں اتنی زیادہ نہیں تھی، ان کی وراثت میں مال کیوں اتنا زیادہ نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے ہی اس دل کو تسلی دے دی تھی، فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ۔ اے نبی، جس قلب کی پرواز میرے تک جڑ جائے پھر وہ دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے۔ کہیں آپ کو مالداروں کی لہک تحت دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اب نہ یہ نبی ہے نہ مدینے کا دور ہے، اس کو اپنے اوپر ذرا فٹ کرے۔ ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں، یہ آیت سب کے لیے ہے کہ کہیں آپ کو دنیا داری کا روگ دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ جو اللہ والے بننا چاہتے ہیں اس کو مالداری چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ اللہ مال کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کہہ رہا ہے فی البلاد فَلَا يَغْرُرْكَ۔ اے نبی، مالداروں کا چلنا پھرنا تجھے دھوکے میں نہ ڈال دے۔ قلب والوں کو دنیا کم ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ مت سوچیے گا کہ میں دنیا داری کے اوپر ٹک مار کر رہی ہوں کہ ہونی نہیں چاہیے، لیکن بات یہ ہے کہ ہر پیغمبر جیسا کہ اپنے دور میں آیا، اور پھر اولیاء اللہ کی فقیری کا دور دیکھیں تو جو قلب رب سے جڑ جاتا ہے نا، پھر اس قلب کے اندر دنیا کی گنجائش کم ہی رہتی ہے۔ تو ایسا دل جو دھوکے میں ڈالنے والا دل ہو، اس کو ہم جوڑیں گے کہ دنیا داری کا روگ
آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ دنیا داری کا روگ یا چہک پہک یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اس آیت کو، اس پوائنٹ کو ہم اس کے ساتھ جوڑیں گے۔ دھوکے میں کون سی چیز کہ یہ دنیا داری آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پہ سورۃ مومن آیت نمبر 18 بیان فرماتے ہیں، اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ۔ اس لیے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے قیامت کا کہ جب قیامت آئے گی تو دل حلق تک پہنچ جائیں گے، بندے کے اوپر ایک پریشانی کا دور ہوگا اور ایسا اس کی حالت ہوگی، دل گھبراہٹ میں ہو جائے گا، پریشانی میں ہو جائے گا اور دل حلق تک پہنچ جائے گا۔ ایسے ہو جائے گا جیسے ہمیں کچھ چیز حلق میں اٹک جائے تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس وقت انسان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ اسے سانس لینا بھی دشوار گزر رہا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ اور ہم اسے لکھیں گے حلق تک پہنچنے والا دل۔ اور ایسا کب ہوتا ہے؟ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے، اور جن کو قیامت نصیب ہونی ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قیامت کی گھڑی، کہ جب قیامت کے خوف اور قیامت کی ہولناکیوں سے تمہارے دل حلق تک پہنچنے والے ہوں گے۔ آگے ہم اس کے لکھیں گے قیامت کا منظر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ قیامت کے منظر کی منظر کشی کی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے دلوں کا منظر بیان کیا ہے، قیامت کا منظر کہ بندوں کے دل کیسے ہوں گے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کے دل ایسے ہوں گے یا کافروں کے ایسے ہوں گے۔ اللہ بندوں کی تو بات ہی نہیں کرتا، اللہ نے تو دل کی ہے۔ قیامت کا منظر ہو، جنت کی باتیں ہو، جہنم کا تذکرہ ہو یا دنیا داری کا اخلاق ہو، بات کوئی بھی ہے۔ کیوں رکھا اس کا نام قلوب القرآن؟ کہ قرآن تو باتیں ہی دل کی کرتا ہے۔ اس لیے کہ جب قیامت کے منظر کی بات ہوئی تو میرے اللہ نے کہا لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ، تو اللہ دل کو لے آیا، کیونکہ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، اس دن اللہ نے دیکھنا ہی دل ہے، جو قلب سلیم ہوگا وہ ایکسیپٹڈ ہوتا جائے گا، اس کے علاوہ اللہ رب العزت باقی کی چھان بین کریں گے۔ بات دلوں کی ہے۔ آگے ہمارے پاس چوتھے نمبر پہ آج کے سیگمنٹ میں سورۃ مومن کی آیت نمبر 35 ہے۔ سورۃ مومن کی آیت نمبر 35 ہمیں میسیج دے رہی ہے، كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر متکبر اور سرکش اور مغرور شخص کے دل پر۔ اب اس کو ہم لکھیں گے مہر شدہ دل۔ مہر اللہ کس پہ لگاتا ہے؟ اسی آیت نے مجھے بتایا غرور کرنے والے اور تکبر کرنے والے پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو گویا پتہ چلا مہریں لگیں گی اندر، عمل باہر سے آئیں گے۔ مغرور اور تکبر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا، مہر سخت کر دے گا۔ بات اسی آیت کی ہے، میں نے خود سے نہیں ڈیسائیڈ کی، یہ قرآن کی ڈاکومنٹری ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرور دلوں پر مہر لگاتا ہے۔ تکبر سے بچیں، غرور سے بچیں۔ غرور تکبر ظاہری چیزیں ہیں، ایفیکٹ اس کا آپ کے دل پر پڑے گا۔ ایفیکٹ کون سا ہوگا کہ آپ کے دل مہر شدہ ہو جائیں گے۔ آج کے سیگمنٹ کی آخری آیت ہے، نئی سورت شروع ہوئی ہے، سورۃ حامیم۔
सजदा आयत नंबर 5 है। अल्लाह फरमाता है वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्नतिन मिम्मा तदऊना इलैहि। उन्होंने कहा कि हमारे दिल पर्दे में है, ऐ नबी जिसकी तरफ तू हमें दावत देता है। हम नाम लिखेंगे हजाब शुदा दिल। हजाब शुदा दिल, ऐसे दिल जिनके ऊपर पर्दे पड़ चुके हों। अल्लाह उसके ऊपर पर्दे क्यों डालता है? मिम्मा तदऊना इलैहि, ये नबी की दावत पर वो कह रही हैं कि नहीं, इसमें तो उन्होंने इकरार खुद ही कर लिया है। वक़ालू कुलूबुना फी अकिन्ना, वो नबी से कहने लगे हमारे दिलों पर पर्दे हैं। किस वजह से पर्दे हैं? मिम्मा तदऊना इलैहि, के जिसकी तरफ तो दावत देता है। हो सकता है अभी भी कायनात आका की उम्मत में से कुछ लोग कहे ये बातें समझ से बालातर हैं, जैसा कि नबी के दौर में कहा गया कि हमें ये बात समझ नहीं आती, और अल्लाह ने रीजन बता दी है क्योंकि उनके दिलों पर पर्दे हैं। और जिनके दिलों पर पर्दे आ गए फिर उनका रिएक्शन क्या होता है? वो कहते हैं हमें बात समझ नहीं आती। आपको अपने सवालों का जवाब इसी ट्रांसमिशन के अंदर ही मिल जाएगा। उनका ये रिएक्शन होता है कि हमें समझ नहीं आती। फिर बंदा यही कहता है, इसलिए मैं ये कहूँगी अपने टीचर्स को बार बार कहने की बजाय फला समझ नहीं आया, फला समझ नहीं आया, अपने तलब की तैयारी करें, अल्लाह सारी समझे खोल देगा। अल्लाह की तौफीक से आज हमने सूरह ज़ुमर पढ़ी और नफरत और खुशी वाला दिल कैसे मिला कि अल्लाह ने शिकवा किया है बंदों से कि मेरे बंदे ऐसे भी हैं उनको अकेले अल्लाह का जिक्र अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा क्या नहीं लगता, बल्कि उनके चेहरों पर नफरत आ जाती है। फिर इसी तरह सूरत मोमिन की आयत नंबर 4 में बताया कि धोखे में डालता है दिल। बाज दफा इंसान दुनियादारी के चक्करों में, दुनियादारी के माल बनाने में अपने दिल को धोखे में डाल बैठता है। फिर सूरत मोमिन की आयत में बताया कि हलक तक पहुंचने वाला दिल। हैरत की बात तो ये है कि मंजर कशी है क़यामत की। अल्लाह इंसानों को हाईलाइट नहीं कर रहा, अल्लाह दिलों को कर रहा है। फिर सूरत मोमिन की आयत में बताया कि कुछ ऐसे दिल भी होते हैं कि जिनके ऊपर मैं मोहर लगा देता हूँ। एक्शन हो गया यानी एक वर्क हो गया, मोहर क्यों लगी? गुरूर तकब्बुर बंदे के दिल पे मोहर लगा देता है। आखिरी आयत में बताया कि हजाब डाल देता है अल्लाह और उसके ऊपर पर्दे डाल देता है। वजह क्या बनाई कि फिर बंदे ये कहते हैं हमें समझ ही नहीं आई। समझ कहाँ से आए? अल्लाह ने तो पर्दे डाले हुए हैं। यही है आज का सेगमेंट। अल्लाह ऐसे लग रहा है कि अब आखिरी पारी हमें बता रही है एक्शन रिएक्शन। बंदा काम करेगा अल्लाह मोहर लगाएगा, बंदे काम करेंगे अल्लाह पर्दा डालेगा, बंदे काम करेंगे अल्लाह बंदे की समझ रोक देगा। तो ये पारे बहुत ही मजे के हैं। अपनी समझ के लिए बार बार इसको सुने और अपने कलूब की तत्हीर करें। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मेरे लब पे हो जिक्र तेरा, मेरे दिल पे हो रंग तेरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी सी है दिल की आरज़ू। जो गारे हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर, कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। जो गारे हिरा की रोशनी है वो दिल पे मेरे तारी कर, कुरान में तेरा पढ़ती रहूं ये जिक्र लबों पे जारी कर। पूरी दुनिया में गूंजे कुरान तेरा मौला, इतनी सी है दिल की आरज़ू। कुरान मजीद में ऐसा पढ़ूं कि मुझको रब मिल जाए, इतनी
اتنی سی ہے دل کی